ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ اب مزید ڈیٹیل دیکھیں، اولئک المقربون، پہلے جو ہے وہ سابقون کے ساتھ اللہ رب العالمین جو انعامات ان کو دیں گے ان کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن سابقون کو اللہ تعالیٰ کیا پروٹوکول دیں گے، کیا انعام ہوگا، اور پھر اس کے بعد اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس کے بعد اصحاب الشمال کہ ان کو کیا عذاب ملے گا۔ تو اللہ سے یہ دعا بھی ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سابقون میں شامل فرما دیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک المقربون، وہ تو اللہ کے مقرب ہوں گے، وہ قریب ہوں گے اللہ کے، ان کو جنت الفردوس کہ جس کی چھت رحمان کا عرش ہے وہ ملے گی۔ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم بھی سابق، اور سابق عربی کا لفظ ہے، اسی سے ہوتا ہے مسابقہ۔ مسابقے کا معنی ہوتا ہے مقابلہ، کہ مقابلہ کرنا، اور سابق کہتے ہیں جو مقابلے میں آگے بڑھ جائے۔ تو یہاں سابق وہ ہے جو نیکی کے مقابلے میں آگے بڑھ جائے۔ نیکی کا مقابلہ ہے نا، دوسرے سے بڑھ کر نیکی کرنی ہے، دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے کہ مقدار زیادہ ہو، مقدار نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے کہ اس چیز میں عمل میں خلوص ہو، اخلاص ہو۔ صحابہ کرام آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر چندے کا اعلان کیا، کسی نے سونا دیا، جواہرات دیے، گھر کا پورا سامان حضرت ابوبکر صدیق لے کر آ گئے۔ لیکن ایک صحابی ایسے بھی تھے، ساری رات انہوں نے ایک یہودی کے باغ کو پانی لگایا، صبح کو ایک مٹھی جو کی ملی، ساری رات کی مزدوری تھی، وہ لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی جو اٹھائے، اور پورے سامان کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا، ہیرے، جواہرات، سونا، گھوڑے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا مال دیا تھا، اور سب پر بکھیر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابی تم سب سے سبقت لے گیا ہے، یہی لفظ سے آپ کے فرمایا یہ سبقت لے گیا، یہ آگے بڑھ گیا۔ حالانکہ مال اس نے تھوڑا دیا تھا، لیکن اس کی محنت کتنی تھی، اس کے اندر خلوص کتنا تھا، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اس نے یہ سوچا کہ اس نیکی میں میں محروم نہ رہوں۔ ہماری طرح نہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہ، ہم کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں، مجھے تو دو۔ لیکن وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، آپ کا اعلان سنا، میرے دل نے یہ چاہا کہ میں بھی دوں اللہ کے راستے میں۔ گھر میں نظر دوڑائی، کچھ بھی نہیں تھا، گیا ساری رات مزدوری کی، وہ آدھی مزدوری گھر میں بچوں کو کھانے کے لیے دی، اور آدھی آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ سابق ہے، یہ سبقت لے جانے والا ہے۔ اور ہم بھی اگر سابقین میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھیں، مقابلہ کریں نیکیوں میں، تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی ضرور سابقین میں شامل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا سایہ بھی ان کو عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کی جنت بھی دیں گے، اور جنت بھی جو اللہ کے قریب ہوگی، رحمان کے عرش کے قریب، عرش کے نیچے جو جنت ہے، جنت الفردوس، وہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، ثلۃ، بہت بڑی جماعت ہوگی، من الاولین، پہلے لوگوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان میں بہت بڑی جماعت ہوگی۔ وَثُلَّةٌ وَقَلِيلٌ، اور تھوڑے ہوں گے، من الآخرین، پچھلوں میں سے، جو بعد میں آنے والے ہیں نا، سابق چلے گئے، انبیاء کی جماعت، ان کے اصحاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، وہ چلے گئے آگے، وہ سبقت لینے والے ان میں سے بہت زیادہ تھے، اور پیچھے ہم آنے والے، یا ہم سے پہلے جو محدثین، ائمہ کرام، اللہ کے اولیاء گزر چکے، ان میں اللہ فرماتے ہیں تھوڑے ہوں گے، کیونکہ ہم میں بعد میں آنے والوں میں سبقت لے جانے والے تھوڑے ہیں، ایمان کمزور ہے۔ لیکن کوشش کریں، محنت کریں، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھیں، اللہ کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر، سجدوں میں سر رکھ کر جنت مانگیں، اور نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھیں، تو ہم بھی ان سابقین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اعلیٰ سرر، اللہ فرماتے ہیں اعلیٰ سرر، تختوں پر، موزونہ، آرام کر رہے ہوں گے، ایسے تخت جو سونے کی تاروں سے، چاندی سے بنائے گئے ہیں، وہاں پر ان تختوں پر ٹیک لگائے وہ جنت میں آرام کر رہے ہوں گے، متکئین، ٹیک لگائے ہوں گے، علیہا، ان تختوں پر، متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے۔ حالانکہ جنت اپنی ہے، دوسرے ان کے ساتھی وہ اپنی جنت میں، اور یہ اپنی جنت میں، لیکن اگر گفتگو کرنا چاہیں تو فوراً آمنے سامنے آ جائیں گے، وہاں گپ شپ لگائیں گے، اور ان کے
ساتھ ان کے آمنے سامنے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے آمنے سامنے ان کی حوریں بیٹھی ہیں یا ان کے خادم بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ وہ ان تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھنے والے ہوں گے۔ یطوف طواف کریں گے، چکر لگائیں گے، علیہم ان پر، ولدان بچے، مخلدون جو ہمیشہ بچے رہیں گے۔ ایسے وہاں پر نوکر اللہ تعالیٰ میسر کریں گے جو جنت والوں کے خادم ہوں گے، جنتیوں کے خادم ہیں، اور وہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے خوبصورت، اور وہ ایسے نہیں کہ وہ جوان ہو کر پھر بوڑھے ہو جائیں، نہیں، بلکہ مخلدون، وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے خوبصورت۔ وہ ہر وقت کبھی شراب کے جام لیے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی وہ شہد اور دودھ لے کر آ رہے ہیں، کبھی وہ پانی کے جام لے کر آ رہے ہیں، کبھی وہ پھلوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں وہ لے کر آ رہے ہیں، کبھی وہ جو ہے نا پرندوں کے پکے ہوئے گوشت، بھنے ہوئے، روسٹ کیے ہوئے، وہ آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں، اور جنتی ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، کبھی کوئی نعمت کھائیں گے، کبھی کوئی کھائیں گے، اور وہاں پر پوری سلطنت، پوری بادشاہت ان کی ہوگی جہاں چاہیں گے۔ اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، اللہ فرماتے ہیں وہاں جس طرف بھی دیکھو گے ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، وملکا کبیرا، اور ایک بہت بڑی تمہاری بادشاہت ہوگی وہاں پر۔ باکواب، وہ چکر لگائیں گے کس کے ساتھ؟ اکواب، پیالوں کے ساتھ، واباریک، اور سراہیوں کے ساتھ۔ سراہی اثر اسے کہتے ہیں جگ کی جگ نما ہوتی ہے کہ جس میں پہلے پانی بھرا جاتا ہے، پھر اس سے پیالے میں یا گلاس میں ڈالا جاتا ہے۔ وکأس، اور جام، من معین، بھرے ہوئے، شراب سے بھرے ہوئے، لبریز، بہتے ہوئے، چھلکتے ہوئے جام، وہ بھر بھر کر جنتیوں کو پلائیں گے۔ اور وہاں پر شراب کیا ہوگی؟ یہ دنیا والی نہیں کہ جس کی شراب کے پینے سے دماغ خراب ہو جاتا ہے اور سر میں درد ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یصدعون عنہا، نہ وہ سر درد میں مبتلا ہوں گے، عنہا، اس کے پینے سے، اس شراب کے پینے سے ان کے سر میں درد نہیں ہوگا، ولا ینزفون، اور ان کی عقلیں بھی خراب نہیں ہوں گی۔ وہ پاکیزہ شراب ہے۔ یہ دنیا کی شراب اللہ نے حرام اس لیے کی ہے کہ اس کے پینے سے انسان کا دماغ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا، خراب ہو جاتا ہے، پھر بہن، بیوی اور ماں میں تمیز باقی نہیں رہتی، اس لیے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ اور جنت کی شراب حلال ہے، اس میں یہ خرابی نہیں ہوگی، وہاں اس شراب میں لذت ہوگی، سکون ہوگا، اور جنتی پی کر لذت محسوس کریں گے، لیکن یہ خرابی اس میں نہیں ہوگی، اور یہ اس کو ملے گی جو دنیا کے اس شراب کے قریب نہیں جاتا، اس کو حرام سمجھتا ہے، ہاتھ تک نہیں لگاتا، اور جو دنیا کی شراب و کباب کے پیچھے، ان دنیا کی لذتوں کے پیچھے لگا رہے، اس کے لیے وہ جنت نہیں ہے۔ یا تو معافی مانگ لے، اللہ سے اپنے گناہ معاف کرا لے اور نیک بن جائے۔ اور آگے فرمایا وفاکہۃ، اور پھل ہوں گے، مما، اس میں سے، یتخیرون، جو وہ چاہیں گے، جو پھل چاہیں گے وہ ملیں گے، پھلوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں۔ اور فاکہہ اصل اس پھل کو کہتے ہیں خشک میوے، جو پھل خشک کیے ہوئے ہوں، جیسے بادام ہے، اخروٹ ہیں، کاجو ہے، پستہ ہے، اور سوکھے کشمش، سوکھی خمانیاں، اور اس طرح کی کھجوریں، یہ جو سردیوں میں اکثر کھائی جاتی ہیں اور بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ یہ فاکہہ اصل ان پھلوں کو کہتے ہیں کہ وہ خشک میوہ جات وہ لیے ہوئے ہوں گے، اور درختوں پہ لگے ہوئے تازہ پھل وہ بھی ہوں گے، مما یتخیرون، جو بھی چاہیں گے پھلوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی چاہیں گے نا، فوراً خادم لے کر وہ حاضر ہو جائیں گے، وہ کھائیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ، اور گوشت ہوگا، طَيْرٍ، پرندوں کا، جنت میں اڑنے والے پرندوں کا گوشت، وہ پکڑ کر ان کو جنت کے خادم پکا کر جس طرح کہیں گے کہ بھنا ہوا گوشت آج کھانا ہے، آج پکا ہوا کھانا ہے، آج اس طرح کھانا ہے، وہ ساری قسموں کا وہ لا کر رکھ دیں گے آگے۔ مما یشتہون، جو وہ چاہیں گے، جتنا چاہیں گے کھائیں گے۔ اور وہاں یہ نہیں ہوگا کہ فلاں چیز آج زیادہ کھا لی، اب دوسرے نہیں کھائی جاتی، یہ نہیں، جتنا مرضی کھائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کھاتے جائیں، نہ پیٹ میں درد ہوگا، نہ ہی ہاضمے کی کوئی گولیاں کھانی پڑیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی پخانہ وغیرہ آئے گا، بلکہ جتنا کھائیں گے ڈکار آئے گا، اور اس میں بھی کستوری کی خوشبو آئے گی، اور لذتیں محسوس کریں گے، ہر قسم کے عیش و آرام ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ صرف کھانا پینا ہی نہیں، کیونکہ بندہ جب کھا لے پرندوں کا گوشت اور پھر خشک میوہ جات، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وحور عین، ان کے لیے حوریں بھی ہیں، عین، موٹی آنکھوں والی، جن کی آنکھیں خوبصورت اور موٹی ہیں۔ اور اصل جسم میں چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، اور اس پر آنکھیں اگر موٹی اور سفید خوبصورت ہوں تو مزید حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حسین و جمیل حوریں ہم نے ان کے لیے تیار رکھی ہیں، وہ وہاں پر ہوں گی ان جنتیوں کے لیے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے
آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.